आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अयाज सादिक क्रीज से बाहर, पाक फौज का रद्द अमल और हुकूमत की जिम्मेदारियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आला मनसबों पर बैठने वाले झूठ बोलने लगें तो ऐसा होता है, जब आला ओहदों पर रहने वाले इल्जाम तराशियों में उतर आएं तो ऐसा होता है, जब अहम मुल्क की जिम्मेदारियां निभाने वाले कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देने लगे तो ऐसा होता है। ऐसी हरकतों से बड़े नजर आने वाले छोटे लोग एक्सपोज होते हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल PDM के रहनुमा रेड लाइन ज़ुबूर कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मिशन पर लग गए हैं और अपनी ही फौज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कम थे कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक और PDM के इत्तेहादी JUIF के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, गफूर हैदरी और मौलाना अवैस नूरानी भी भारत का बयानिया लेकर अपनी ही रियासत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। वो रियासत जिसने इन्हें इज्जत दी, वो रियासत जिसने उन्हें हुकूमत दी, वो रियासत जिसने उन्हें आला ओहदे दिए, वो आज इस रियासत के खिलाफ दुश्मनों की सफ में खड़े हो गए हैं। इन लोगों के बयानात काबिल मुजम्मत ही नहीं, शर्मनाक भी हैं। ऐसी बातें करते हुए इन लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए। और रही बात भारत की, तो भारत की क्या औकात कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सके? भारत की क्या औकात कि धमकी लगा सके? भारत की क्या औकात कि अपनी कोई शर्त मनवा सके? और भारत की क्या औकात कि हमला करना तो दूर हमले का सोच भी सके? भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता ना तो भारतीय जासूस 4 साल से पाकिस्तान की कैद में ना होता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो कुलभूषण को रिहा कराने में नाकामी और मायूसी के बाद आलमी अदालत इंसाफ का भारत दरवाजा न खटखटाता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो हमले के लिए आने वाले अपने दोनों जहाज वापस सलामत लेकर जाता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो अपने जासूस सरबजीत सिंह को वापस ले जाता। और पाकिस्तान फैसला ना करता तो भारत जरा अभिनंदन को वापस ले जाकर दिखाता। हिंदुस्तान याद रखे, पाकिस्तान ना बालाकोट हमले का जवाब देते वक्त कमजोर था, ना अभिनंदन का जहाज गिराते वक्त, और ना ही अभिनंदन को वापस भिजवाते वक्त, और ना ही पाकिस्तान आज कमजोर है। इसके बावजूद भी भारत, अगर तुमने कभी पाकिस्तान की तरफ देखने की हिम्मत की तो आग और खाक ही तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम शिबली फराज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आपने पहले अयाज सादिक और PDM के जो लोग हैं उनसे माफ़ी मांगने का कहा, लेकिन उन्होंने तो आपके मुतालबे को सुना अनसुना कर दिया। फिर आपने कहा कि अब माफ़ी से आगे बात निकल गई है, तो बात अब आगे निकल कर कहाँ तक पहुँच गई है? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया, इस किस्म की जो हर्जा सराई जो की गई है, एक आला ओहदेदार जो कि स्पीकर असम्बली का रह चुका है, और जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है कि जब आप अपने ज़ाती मफाद को जो है तो तरजीह दें कौमी मफाद पे, ये जो है उन्होंने एक शख्स के लिए बोला, ये उन्होंने अपने लिए तो पता नहीं बोला कि नहीं बोला, लेकिन एक शख्स को खुश करने के लिए बोला। उसने 22 करोड़ अवाम के जज्बात का नहीं सोचा, उसने आर्म्ड फोर्सेस के मोराल का नहीं सोचा। जिस जदोजहद में हम हैं, जिस जंग से हम दो चार हैं पिछले 19 साल से, तो उससे जो बदतर चीज़ थी वो ये थी कि उनमें कोई ना कोई निदामत है, आज कोई नहीं थी, कोई निदामत नहीं है, और बड़े तो इससे मुझे नहीं समझ नहीं आती कि ये इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अवाम तो बड़े सख्त गुस्से में हैं और नाराज़ हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात की गई है जिसका कि सच से कोई ताल्लुक भारत के हवाले से तो भारत के हवाले से तो हम क्रिकेट मैच में भी हम नहीं वो बर्दाश्त कर सकते। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी और हमारी एक फतह को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की। आपने कहा कानून अपना रास्ता लेगा, इससे क्या मुराद है सर? क्या हुकूमत अयाज सादिक को गिरफ्तार करना चाहती? देखें, हम उसको गिरफ्तार नहीं, हम जो है तो हम पहली बात तो ये है ना कि ये जो बात उन्होंने की है और माफ़ी भी नहीं मांगी, अब हमारी कानूनी टीम बैठी हुई है कि हम क्या वो बना सकते हैं, मौक़िफ़ बना सकते हैं। मिलेगी, बिल्कुल सज़ा मिलेगी। सज़ा तो आपके ज़हन में क्या है, हुकूमत के क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, इस वक्त कोई हमारे हम इस तरह नहीं चल रहे कि हमारे ज़हन में क्या सज़ा है। हम ये कहते हैं कि एक शख्स जिसने के पाकिस्तान के मफादात को एक इतने इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करके उसने एक ऐसी बात की है, तो बास जो है तो उसकी पुष्पनाई आर्टिकल 66 की बात करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी देता है। लेकिन जी देखें, इसमें भी पिछले केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बड़ी नैरो डेफिनेशन ली है, और ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के कोई भी वजीर, कोई भी ओहदेदार आके
وہ جو ہے تو ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرے اور اس کو پھر امیونٹی ملے. تو پھر آرٹیکل 19 بھی ہے. آپ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس معاملے جو بھی کرنا پڑا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, بیکاز انہوں نے جو جرم سرزد کیا ہے اور وہ جس سلسلے کو تسلسل دے رہے ہیں, یعنی کہ 2000 وہ ڈان لیگ سے لے کر اور اب تک کی جو بھی آپ ان کا دیکھیں, اس میں ایک پورا تسلسل ہے. چاہے وہ APC میں جو تقریر تھی, چاہے وہ گجرانوالہ میں تقریر تھی, چاہے وہ پھر قائد اعظم کی بے حرمتی کو ابھی اگر آپ اس تناظر میں لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ایک معمولی بات نہیں تھی. ہم نے تو اس وقت بھی کہا اس کو کس طرح سے وہ کیا گیا. پھر بلوچستان, لیکن آپ نے کس طرح سے قائد کے مزار پہ جو کچھ ہوا اس معاملے کو وہ جا کے تھانے پہ دعویٰ بول دیا, اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. وہ جو ایک غداری کے پرچہ کٹا لاہور میں, اس کو گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا. سر اب ایاز صادق کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ امید رکھی جائے یا کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اس بہتری سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے؟ نہیں, ہم بہترین, بیکاز دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں, اور ہماری پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں تھی کہ اس کو گرفتار کرو, اس کو یہ کرو. بالکل مجھے ایز اے انفارمیشن منسٹر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ بات کہیں, یہ نہ کہیں, اس کو روکیں, اس کو یہ کریں. تو وہ ہمارا تو ایک ٹوٹلی ڈفرنس وے آف وہ ہے گورننگ ہے. تو اگر تو یہ انہوں نے ابھی تک تو یہی طے ہوا ہے کہ جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں اس میں بڑے خلیج آ گئی ہے. آج بلوچستان کے گورنر جو تھے پہلے اور جنرل قادر تھے, اس طرح اور آپ مولانا حافظ حسین احمد کا جو بیان ہے وہ اس نے لا تعلق کیا ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے فرق نہیں پڑا وہ مولانا, لیکن مولانا فضل کو فرق بالکل نہیں پڑے گا. دیکھیں ان کے بھائی نے بھی جو تقریر کی, اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان ان سیاستدانوں میں سے ہیں جس طرح یہ پورا گروپ ہے کہ یہ سارے کچھ مدرسوں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں, کچھ جو ہے تو اپنی اس کو ان کو ابھی جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے. اچھا سر, یہ جو لاہور اور اسلام آباد کے اندر یہ جو ایاز صادق کے حوالے سے درخواست مقدمہ درج کرنے کی دی گئی ہے, اس کو کچھ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھانے کے حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں ہمارا فی الحال جو بھی ہوگا ہم پراپر طریقے سے اپنے, ویسے تو دیکھیں نا پاکستان میں جتنا بھی غم غصہ پایا جاتا ہے تو کئی لوگ یہ کریں گے, آن دیئر اون کریں گے, لیکن وزیر داخلہ نے آج کہا ہے کہ ہم درخواستیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں. نہیں بالکل, اگر ایک مقصد ایک ہی ہے جو کہ ہمارے اس میں جو پولیٹیکل اور جو لیگل جو ہمیں جو مشورہ ملتا ہے ہماری قانونی ٹیم سے اس کے مطابق آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بٹ یہ کئی لوگوں کی, یہ PML نون کی جو رینک اینڈ فائل ہے نا, اس کو اس بیانیے سے ٹوٹلی اختلاف ہے. اور نہیں, تو احسان اقبال تو بیچارے, اب ان کے بارے میں کیا کہوں, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو یہ سارے نیب زدہ ہیں, بائی دا وے جو بھی یہ بیانات دے رہے ہیں یہ سارے نیب زدہ ہیں. فرق کس سے پڑے گا؟ آپ نے کہا ان نیب زدہ لوگوں سے تو نہیں پڑتا, کون ایسی بات کرے گا تو فرق پڑے گا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نیب, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ استعمال ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ پریشر میں لائیں حکومت کو. کس لیے کہ ان کو NRO مل جائے. وہ آپ نہیں دیں گے؟ وہ ہم دیں گے نہیں. رائٹ. اچھا سر, اگر اس وقت میں اگر ایاز صادق ویسے تو لگ نہیں رہا, لیکن اگر معافی مانگ لیتے ہیں, جو کہ ان کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا تھا نا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ توڑ موڑ کے میرے الفاظ کو پیش کیا گیا, تو اگر معافی مانگتے ہیں پھر جرم ختم؟ نہیں جی, بالکل نہیں ہے یہ. اس کی دیکھیں, وی وانٹ ٹو میک این ایگزامپل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے جو اس پلیٹ فارم کو یا کسی بھی جگہ پہ ایک جو ملکی ادارے ہیں, دیکھیں ہماری جو ملک ہوتے ہیں اداروں سے انڈیویجولز جو ہے نا آتے جاتے رہتے ہیں, ادارے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو ہم نے کمزور کیا, ان میں اگر ہم نے ان کو اگر کھوکھلا کرنے کی کوشش کی, جو کہ انہوں نے کی اپنے وقت میں, جس کو کہ اب ہم دوبارہ سے اٹھا رہے ہیں. اس کے اور بھی طریقے ہیں سر, اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں, لیکن بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی ایگزامپل ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کسی رکن پارلیمنٹ نے کوئی ایسی بات کی اور اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہو جس کا ارادہ بھی آپ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب نواز شریف نے اسی فلور آف دا ہاؤس پہ ایک جھوٹا بیان دیا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ دستاویزات, جس کو کہ وہ, اب ٹھیک ہے وہ تو اس کا کوئی ملک کی سلامتی سے تعلق نہیں تھا, لیکن جو بات ایاز صادق نے کی ہے یہ بنیادی طور پہ اسی کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف کا یہ نیریٹو ہے, تو ہم پی ڈی ایم کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہیں جو کہ اس وقت, جس کو کہ میں کہتا ہوں نا, جو وہ ہیں بنارسی ٹھگ جو ہیں, وہ مختلف جگہ اپنے ناٹک
सर्कस लगा रहे हैं, अब उनका अगला पड़ाव शायद पेशावर में हो, तो उसको हमने डिस्करेज करना है कि सब कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप हुकूमत में है, कोई इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन आ रही है उस तरफ से कि ये सब मिलके डिजाइन के तौर पे काम कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? चूंकि आपने आज भी कहा ना कि ये इन्होंने 2016 में डॉन लीग से शुरू हुआ था मामला सारा। बिल्कुल, देखें जी, ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है जो बयानियां लेके ये चल रहे हैं, जिसमें इतनी कंसिस्टेंसी है उसमें, जितना उसमें तसलसल है, तो वो तो उसके लिए तो कोई आपको कोई ना इंटेलिजेंस इदारे की वो चाहिए। ये तो एक बिल्कुल जैसे कि नविश्ता दीवार है कि वो क्या चाहते हैं और मकसद क्या है। उनको इस वक्त जमहूरियत भी याद आ गई है, अब जो है तो वो हबीब जालिब को भी कोट करते हैं। आप समझते हैं इनको रोकना जरूरी है? बिल्कुल रोकना है। देखिए कल कहा, आपने सुना सर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मीटिंग की बातें सामने नहीं आना चाहिए थी, लेकिन अगर ये बातें सामने आई तो बड़े खतरनाक किस्म के जो इंकशाफात है ना वो फिर सामने होंगे। देखिए ये तो राना सनाउल्लाह ने तो आपके सामने एंडोर्स किया था। राना सनाउल्लाह वो तो वो सब पाकिस्तान जाता है कि उनकी क्या, एक साथ ही बिठा के पूछ लें सबसे क्या क्या ये बताना चाहते हैं। तो अवाम तो पूछेंगे इनसे अवाम पूछेंगे, पार्लियामेंट में भी हम वो करेंगे। बदनामी देखें, मुल्क पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम इसमें इनके साथ हम सख्त तरीके से निपटेंगे। जब ये मुल्क के बारे में बात करें, पार्टी लीडरशिप या हमारी हुकूमत की पॉलिसीज के बारे में, वो कोई नहीं है, लेकिन मुल्क पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सर, ये जो इश्यूज जो आप अवाम के सामने रख रहे हैं इनके हवाले से, तो आप कहते हैं कि इंडियन मीडिया इस पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। शिबली फराज साहब, इंडियन मीडिया का तो काम ही यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान को बुरा भला करे, उसके इमेज को खराब करे। सर, आप इनको सीरियस ले रहे हैं, आप इनको अहमियत दे रहे हैं। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के क्लिप्स चलाए, सर मेरे पास भी मौजूद है, मैं तो अपने प्रोग्राम में चलाना पसंद नहीं करती उनको, आप क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये कम होता है जिसमें कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उनको एक सिल्वर प्लेट पे जो है तो रख के उनके लिए एक प्रोपेगेंडा का सामान मुहैया करे। हम तो यही लिंक कर रहे हैं कि लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहते हैं कि जब इस किस्म की बातें ये करते हैं तो हमारे दुश्मन उस पे किस तरह की शादियाने बजाते हैं। कह रहा है जो कैबिनेट का मिनिस्टर है ना आपके फवाद चौधरी, उनके बयान को भी वो दुश्मन जो है ना वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। दुश्मन तो छोड़ें, आपके अपने जो यही जो नून वाले हैं, ये लोग भी उस फवाद चौधरी के बयान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी मुल्की तो नहीं, इंडियन मीडिया तो ट्विस्ट करता है चीजों को। नहीं, मीडिया तो ट्विस्ट नहीं, आप उसके आप बिल्कुल आप उसकी वीडियोस देख लें, कि फवाद चौधरी ने क्या उसने बड़े क्लियरली कहा है कि पुलवामा के बाद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी बात को लिया जा रहा है। यही बात आया सादिक कह रहे नहीं, यही नूली कह रहे कि हमारे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। वो तो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये नेशनल असेंबली की जो एक जो रिकॉर्डिंग होती है वो वर्बेटम भी होती है और वो विजुअल्स भी होते हैं, तो इसमें कोई मैं सिर्फ कह रही हूँ इंडियन मीडिया को छोड़ने सर, घर में बैठ के बात करें, घर में चीजों को क्लियर करें, इनको अहमियत ही ना दें। नहीं, कोई अहमियत नहीं दे रहा, हम तो सिर्फ अहमियत उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने ये सामान मुहैया किया इस बदनामी रसवाई का। और खास तौर पे अगर इसमें एक यानी आप बिल्कुल यानी सफेद को काला कहें, यानी हमारी फतह थी जिसपे कि हम प्राउड फील करते हैं अपनी एयर फोर्स पे, अपनी आर्म फोर्सेस पे, बिल्कुल। और उसको जो है तो उन्होंने उनकी झोली में डाल दिया कि उनकी इससे होता क्या है, उससे उनका मोराल जो कि बहुत डाउन है। रियासत का नुकसान होता है सर, लड़ाई से महासराई से किसी का फायदा नहीं होता। ये बताइए कि आप इसको अब डील कैसे करेंगे? क्या आपकी टेबल के ऊपर कोई डायलॉग्स का ऑप्शन है कि इनके साथ किए जाए? नहीं, देखें इनको तो ये तो डायलॉग वाले हैं नहीं, इनको तो सजाएं मिलनी चाहिए। ऑपोजिशन को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ती है। ऑपोजिशन में सेम लोग भी हैं, अपोजिशन में ऐसे लोग भी हैं जिनका के कोई करप्शन का उन पे कोई इल्जाम नहीं है। हम उनसे बिल्कुल हम बात करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा है कि सिवाय करप्शन के जो भी इश्यूज है हम उस पर बात करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद पहल कर लेना डायलॉग में सर, क्यों नहीं करते वो? पहले ये चीज इसको तो हमने हैंडल करना है कि ये पहले ये तो तय करें कि ये इस पे नादिम है नहीं है। महंगी को बरकरार रखना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना? नहीं, जिम्मेदारी है, बट एट व्हाट कॉस्ट? दुनिया बातें बना रही है हम पे। देखें बात ये है कि हम एक सियासी जमात है, एक जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके आए हैं। हम ये पूरी हमारी यही कोशिश होगी कि मुल्क में अमन अमान हो, लेकिन हम साथ में कैसे सर इसका फायदा किसको हो रहा है इस महाजराई का, इस लड़ाई का? महाजराई का फायदा तो किसी को भी नहीं हो रहा, नुकसान आवाम को हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो बेयकीनी की सूरत हाल जो पैदा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतनी बड़ी प्राइस दें कि जो हमारे इदारों के बारे में, जो हमारे मुल्क के बारे में, जो हमें हमारे दुश्मनों को खुश करने के लिए बातें करें, उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज करें।
پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی تمام قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو آنے والے دنوں میں ایک پریس کانفرنس آنے والے دنوں میں وہ باتیں کرتے ہیں، نہیں وہ تو کریں گے. دیکھیں جھوٹ، گولہ باری ہو رہی ہے، عوام کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے. انہوں نے صادق کو، انہوں نے نواز شریف کو، انہوں نے اویس نورانی کو، انہوں نے فضل الرحمان کو، انہوں نے عطاء الرحمان کو، سب کو سنا ہے اپنے گناہگار آنکھوں سے. میں نے بھی دیکھا ہے اور کانوں سے بھی سنا ہے، سارے پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے. اس لیے یہ چیز اس کو متنازع نہ بنائیں. سیاستیں آپ لوگوں کی بچ جائیں گی، لیکن یہ نہ ہو کہ ملک کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے سر، وہ مشکلات میں نہ آ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت ہی سنسیئر، ہارڈ ورکنگ، میچور پولیٹیشین ہے جو کہ نہ پریشر میں آتے ہیں اس قسم کے حالات میں. اور آپ نے دیکھا کہ ایون جو جنگ کی صورتحال تھی جو کہ جس میں ہم نے انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا، اس میں بھی وہ بالکل ایسے کمپوز اور تو یہ چیزیں ہم اس کو ایڈریس تو کر رہے ہیں. پتہ ہے سوال کیوں کیا ہے؟ آپ لوگ آئے تھے تبدیلی کے لیے سر، آپ لوگ آئے تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو کیا آپ نے یہ اپوزیشن کے پیچھے 5 سال لگے رہنا ہے سر؟ کوئی عوام کا بھی سوچ لیں. یہ اسٹیٹ بینک کی کل رپورٹ آئی ہے پرسوں کہ مالی سال میں مہنگائی 10% سے زیادہ رہی ہے. یہ قابل برداشت ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم اس پہ بالکل نہ ہم اس کی کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، نہ ہم اس پہ. مہنگائی بالکل ہے. کچھ کرتے کیوں نہیں؟ نہیں میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں. دیکھیں چینج کا آپ نے کہا، نیا پاکستان کی آپ نے بات کی. دیکھیں یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے. آپ دیکھیں جس حالات میں ہمیں اکانومی ملی تھی، آپ دیکھیں جس حالات میں کووڈ، آپ تو امریکہ سے ہو کے آئیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ملکوں کی اکانومی تہس نہس ہو گئی. اب ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریکور کیا، تو ہم اسے بلڈ کر رہے ہیں. اب اچھی خبریں آ رہی ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. اچھا ڈیل کیا نا آپ نے، عوام سے کب ڈیل کریں گے؟ کووڈ کے معاملے سے اچھا ڈیل کیا. تو دیکھیں کووڈ سے مشکل کام کیا ہو سکتا تھا پوری دنیا کی، کر لیا. ٹھیک ہے نا، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو صرف جو مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ دن رات پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، پوری ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے کہ ہم اب یہ جو آٹا ہے، چینی ہے، اس کی شپس ارائیو کرنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی قیمتوں میں نیچے آئیں گی. اور جو کب تک نیچے آئیں گے یہ 3 اشیاء، آٹا، چینی اور بجلی بھی آپ نے بات کی نا، تو اس کا کمپیریزن ہی اگر کر لیا جائے 2018 سے جب نولی کی گورنمنٹ گئی اور آپ کی آئی سر، آپ کے صرف 2 سال کے اندر عوام کے اوپر 2200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے ان 3 چیزوں سے، گندم، چینی اور بجلی. یہ جو ہے نا، یہ پورے جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں، دیکھیں اس وقت جنگ ہے 2 ان میں. ایک شر کی قوت ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر لیڈ کر رہے ہیں فضل الرحمان اور نواز شریف کی صورت میں، اور ایک ہے خیر کی قوت جو کہ پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. اب جو ہے نا یہ پورا ایک جو شفٹ ہو رہا ہے، یہ اتنی آسانی سے جنگ نہیں جیتی جاتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کیے بغیر آپ جو ہے نا آپ کے لیے وہ تبدیلی ہو جائے گی. اس میں ہر ایک نے حصہ ڈالنا ہے. آپ کی خیر کی جو بات، خیر کی قوت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی میں مسابقتی کمیشن کی رپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی سر. 70 ارب روپے ناجائز طور پہ شوگر مل مالکان نے لے لیے. یہ تو آپ کے دور میں ہوا ہے نا سر. اس وقت چینی کی کیا ریٹ تھی، اس کے بعد رپورٹ آئی آج 110، 115، 120 کہیں. سر یہ تو آپ کے دور میں ہو رہا ہے. ہمارے دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دور میں ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں نا سر کب وہ آئیں گے. لیکن یہ بھی دیکھیں وہ ان کو آنا چاہیے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. جا سکتے ہیں ان کو بھی لے آئیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 ڈفرنس تو 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوگر ملیں تھیں وہ ان نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملیز کی تھیں، زرداری اینڈ کمپنی کی تھیں. ٹھیک ہے، ہماری تو کوئی شوگر مل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم نے تو جو رپورٹ کی، جو ہم نے جو انویسٹیگیشن کرائی، جو ہم نے کمیشن بنایا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم پورے اس ویلیو چین کو سمجھ جائیں کہ کس طرح سے لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پھر کمپٹیشن اور کمیشن آف پاکستان نے بھی کی تھی. آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری نہیں، ہر ایک کے خلاف ایکشن ہوگا. آپ بھول جائیں، ہر ایک کو ایکشن ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اپنی 22 سالہ جدوجہد کسی 1-2 افراد کے لیے قربان نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور یہ چینی کی قیمت ہے اگلے ہفتے سے ہی آپ کو شروع ہو جائیں گی. الٹا اثر ہو رہا ہے آپ کے ایکشنز کا. جس چیز پہ نوٹس انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. میں نے آپ سے کہا نا یہ ایک جنگ ہے. 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے، آپ کے منشور میں یہ تھا. آپ تو بے روزگاری بانٹ رہے ہیں سر. آپ نے ابھی ریڈیو پاکستان سے 749 لوگوں کو نکال دیا. سر کیوں نکالا ان کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پارس، آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں کمپیئر پاکستان کو عالمی سطح کے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا، حالانکہ کمپیریزن نہیں بنتا. جتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، کتنی بڑی بڑی چینز، کتنی ایئر لائنز انڈسٹری، ریسٹورانٹس، سپر سٹورز، وہ مال، سب ہوئی ہے کہ نہیں ہے. آپ ادھر دیکھیں کووڈ سے پہلے کیا حال تھا سر. میں کووڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہی. آپ نے ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو کیوں نکالا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں. ایسے اگر آپ نہیں، میں آپ کو 1 سیکنڈ بتاتا ہوں. دیکھیں نا آپ جو ماضی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ
جو ماضی میں جو غلطیاں ہوں، ایک کشتی ہے جس میں کہ 10 مسافروں کی گنجائش ہے، آپ نے اس میں 300 ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ ایسے تو پی آئی اے میں بھی ہیں، ایسے تو ریلوے میں بھی ہیں، ایسے تو پی ٹی وی میں بھی ہیں، جہاں حکومت کو لگانا ہوتا ہے وہاں حکومت ابھی بھی لگا رہی ہے. یہ کس نے کیے؟ یہ کس نے کیے؟ کیوں ادارے نہیں چل رہے ہیں؟ نون لیگ نے کیا، آپ کہتے ہیں نا؟ نون پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے مجبوریوں کے تحت چلا رہے تھے نا، تو آپ بھی چلاتے رہے. مجبوریاں تو ہمیشہ چلتی ہیں. سوری، بل آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی چلا رہے تھے. وہ کیا چلا رہے تھے کہ 400 ارب روپے کا پی ٹی وی پہ وہ ہے، گھر کے چولہے جل رہے تھے لوگوں کے. 3-4 ہزار لوگوں کی پینشن کے جو اماؤنٹس بنتے ہیں یہ تو دے ہی نہیں سکتے. اچھا سر، یہ 749 جو لوگ ہیں ان کا کانٹریکٹ تھا 17,000 سے لے کے 25,000 تک کا. کتنا بچا لیں گے آپ؟ دیکھیں نہیں بات سر 15-15 20 سال لوگوں نے ریڈیو کو دیے ہیں. ریڈیو پاکستان کی آواز ہے. آپ کو اس پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہیں، گورنمنٹ تو بزنس نہیں کرتی. نہیں ہم بزنس نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو پراپر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہوتے ہیں اس میں ہم نے پوری اس کا بریک ڈاؤن ہم انقریب آپ کو دیں گے، جس میں سے کہ ایسے بھی تھے کہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ان کو ہائر کر کے اپنے چپڑاسی کو اس کو نکال دیں، باقیوں کو کرنے تو یہ کر رہے ہیں نا. ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم آپ کے سامنے دکھائیں کر سکتے ہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر. سر دیکھیں جو 60 سال کا ہے اور دوبارہ آ کے کر رہا ہے کانٹریکٹ پہ، اس کو تو کر دیں آپ. لیکن جو 35 سال 40 سال 45 سال شبلی فراز صاحب اگر وہ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ دیکھیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کے فیصلے ہونے دیں گے جو کہ غریبوں کے لیے ہی اس کی نظر ہے؟ احساس پروگرام نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ نہیں، آپ میرٹ کو تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا، اپنے اداروں کو اٹھانا بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ایک جس طرح اگین میں کہتا ہوں ایک کشتی میں 10 مسافر ہیں، آپ اس میں 300 ڈال دیں، کشتی تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اسٹیل مل چلائیں گے، وہ نہیں چلا سکے. نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دیکھیں، ہم نے بالکل ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اسد عمر کا بیان ہے قوم نے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری وہ والی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. جب آپ آتے ہیں کئی آپ کے سامنے فیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ نہیں وقت دیکھیں، ریسٹرکٹیو انفارمیشن جب آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں، جو مفاد پرستوں کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آپ کو پوری انفارمیشن نہیں دے سکتے. 400 لوگ نکال دیے سر آپ نے. کس نے؟ پی ٹی ڈی سی کے اندر سے بھی. سر آپ نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم گھر آپ بھول گئے، نوکریوں کے علاوہ گھر بھی کی بات ہوئی تھی. گھر بن گئے؟ بن گئے پارس سر، بن گئے گھر. جو پروگرام نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پروگرام ہمارا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، اس جیسا پروگرام آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. بھٹو نے جو کہا تھا نا روٹی کپڑا میں، شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ایڈز دیکھیں، لوگ اس میں درخواستیں دے رہے ہیں. سر میں سوچتی ہوں کہ یہ میاں محمد نواز شریف نام کا شخص نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی سیاست کس چیز پہ چلتی؟ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو اس کے نام پہ ہم نے سیاست نہیں کی. ہم نے تو جو اس کے کام تھے، جو اس کے کرتوت تھے، اس پہ سیاست کر رہے ہیں ہم، کہ اس سے ہم نے جان چھڑانا ہے. اس ملک یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ان کو چھوڑ دینا. جب تک ہم نے چھوڑ دیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کام کر رہے ہیں. یہ پرفارمنس ہے سر؟ نہیں، کیا پرفارمنس ہے؟ لوگ خوش ہیں آپ سے؟ نہیں دیکھیں، مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ دیکھیں، غربت تو پہلے بھی اس ملک میں کوئی ایسا نہیں تھا. آپ تبدیلی کے لیے آئے تھے؟ نہیں، اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ملک میں سعودی عرب کی طرح وہ ہو گیا ہے 70 سال کا جو وہ ہے صفائی ہے، وہ ہم ایک دن میں کر دیں 2 سال میں. نہیں، ہم 70 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمیں کیوں دوبارہ ری الیکٹ کیا؟ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا. اسی طرح ادھر کیونکہ ادھر کے مسائل کافی بڑے تھے، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ پرفارم کریں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور پہلے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہمیں 2 سال ہوئے ہیں. 2.5 سال میں کچھ تو کر کے 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 26 مہینے ہمیں ہوئے ہیں. اور جب 5 سال ہوگا، جب آپ مجھے بلائیں گی 6 مہینے پہلے اگلے الیکشن سے، اس وقت میں آپ کو سوالات کا پورا جواب دوں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر فیصلہ آخری سوال سر، 15 جنوری کو آپ نے کہا میاں نواز شریف کو واپس لے کر آ رہے ہیں. وہ برطانیہ کو جو خط لکھا تھا اس کا جواب آ گیا؟ کوئی رسپانس کیا؟ دیکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہر پہلو سے، جس میں کہ ڈپلومیٹک بھی ہے، پرسنل لیول پہ بھی ہم ایشو کر رہے ہیں. ایسے دیکھیں، یہی بات ہے، بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں. ہم تو پوری طرح سے جی سر بڑی ایگزامپلز ہیں اس طرح کی کہ برطانیہ سے لانا دیکھیں کتنا آسان ہے. آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جولین اسانج، ایڈورڈ سنوڈن، امریکہ نے بڑی کوشش کی، نہیں لا سکا. اس لیے کہ ان ملکوں کے ساتھ ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تھی. ان کے ساتھ انہوں نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اس لیے نہیں کی برطانیہ کے ساتھ بیکاز ان کی جائیدادیں برطانیہ میں تھیں. ان کو پتا تھا کہ اگر دن آئے گا. فورن کرمنل لا بھی میاں صاحب پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. وہاں کی کورٹس نے میاں صاحب کو سزا نہیں دی، پاکستان کی کورٹس نے دی ہے. تو ہم یہ کہہ دیں، اب وہ وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم رہ چکے ہیں قانون کے سامنے، بجائے آپ کا یہ سوال کہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے نواز شریف سے کہ آپ کو 3 بار
वजीर आजम बनाया, आप कानून से ऊपर नहीं है, आपको चाहिए कि आप खुद आ जाएं, उन्हें बिल्कुल आना चाहिए, खुद आना चाहिए। आपने ये बात की है, बजाय मैं पूछ रही हूँ, आपने खान साहब ने कहा डिपोर्ट कराएंगे, तो डिपोर्ट तो 2-3 दिन में करा लेते हैं, उसके लिए 15 जनवरी की डेट क्यों दी है? कराएं फौरन। देखें, ये इतने भी चीजें नहीं होती हैं, मतलब है कि कोई हम ऐसा भी नहीं है कि हम करें छुप और वो हो जाए चीज। हमारी पूरी कोशिश है और हम ये करेंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि मुल्क को जब अगर आपने अवाम को बताना है कि जी कानून से कोई बालातर नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिशें करेंगे, क्योंकि जिस तरह ये बैठ के इनका अंजाम जो है, तो वो जो दूसरे लंदन में बैठे हुए थे ना, उससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी वजीर इत्तला तो नशरियात शिबली फराज साहब प्रोग्राम में आपने शिरकत की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब और सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एजाज अवान साहब, मियाँ नवाज शरीफ हों या सादिक हों, अताउर रहमान हों, ओवैस नूरानी हों या जैसा कोई भी हो, ज़ाहिर इस तरह के बयानात देंगे, बातें करेंगे तो ये अफसोसनाक भी है, इसकी मजम्मत भी की जाएगी और शर्मनाक भी है। लेकिन सर अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ऐसा लगता है कि जो डॉन लीक्स हुई थी 2016 में, उसके बाद सज्जन जिंदाल को मरी बुलवाया गया, मोदी का रायवंड आना, मियाँ नवाज शरीफ का हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलना, ये सब एक पैटर्न लगता है? और क्या एयाज सादिक का बयान भी इसी का हिस्सा लगता है? आप ऐसे ही देख रहे हैं इसको? देखिए, थैंक यू। बात यह है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, कोई लेबल नहीं करना चाहता, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक्स और एक ही पैटर्न का नज़र आना तमाम तर पूरे इस सिनेरियो में, ये जितने इवेंट्स आपने गिने, सज्जन जिंदाल का हो, मोदी का इनके घर का प्राइवेट विजिट हो, टर्बन्स चेंज करने की बात हो, या काठमांडू में बगैर किसी नोट टेकर के अलहदगी में मुलाकात करना हो, बिल क्लिंटन के पास जाना है तो कारगिल से विड्रॉल का अनकंडीशनल विड्रॉल की कमिटमेंट दे के चकलाला से टेक ऑफ करना, फिर वहां जाके जो ब्रूस राइडल ने लिखा है कि ब्लेयर हाउस में अलग मुलाकात मांगना कि किसी भी फर्द के बगैर मैं आपसे अलग मुलाकात करना चाहता हूं, तो बिल क्लिंटन ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी को तन्हाई में नहीं मिलते, मेरा नोट टेकर मेरे साथ होगा। इन्होंने फिर भी किसी को नहीं रखा। फिर वहां जाकर जब लैंड किया इस मुलाकात के लिए, तो ये पाकिस्तान एम्बेसडर की गाड़ी में नहीं गए थे, ठीक दोस्त मुल्क की एम्बेसडर ने इन्हें रिसीव किया और वही लेकर इनको ब्लेयर हाउस गए। अपना एम्बेसडर तो पीछे आ रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप रिपीटेड एक ही पैटर्न नजर आए हर गलती में, और तो उस पैटर्न से फिर नतीजा निकाला जा सकता है कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने माली मफाद के लिए किस हद तक कोई जा सकता है। सर, जब मियां नवाज शरीफ ये बातें कर रहे थे, जब तकरीरें की, गुजरावाला में उन्होंने तकरीर की, हमने देखा कि ISPR उस पर खामोश था, कोई बात नहीं हुई। लेकिन एयाज सादिक ने जब ये बयान दिया है, उसके बाद पाक फौज की तरफ से मुख्तसर लेकिन बड़ा सख्त और जामे पैगाम दिया गया है। तो आप ये समझते हैं कि इस पॉलिटिकल दर्जा हरारत जो इस वक्त बढ़ा है, इसमें नून लीग ने रेड लाइंस क्रॉस की हैं? यकीनन रेड लाइंस क्रॉस की हैं, और नैरेटिव आ रहा है वहां से बैठ के, और उस नैरेटिव को जो सियासतदान इनके दिए हुए नैरेटिव पे चलना चाहते हैं, वो उसमें अपना अपना हिस्सा डाल के अपनी लॉयल्टीज प्रूव करते जा रहे हैं। एयाज सादिक का अफसोस इसलिए है कि जब ये मीटिंग हुई, ये एक टॉप लेवल मीटिंग थी जिसमें सिचुएशनल ब्रीफ दिया जा रहा था इनको, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इनको मुंतखब किया था, इनको इज्जत दी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं गए थे, वो असेंबली में तो बात नहीं हुई थी, इनको चुना गया और साथ ले जाया गया, और एक चीज इनसे शेयर की गई, जो कुछ इन्होंने कहा है वो तो इनका अखज़ करदा नतीजा है ना, ठीक, वो अल्फाज तो नहीं थे, टांगे कांपना या माथे पे पसीने आना अल्फाज नहीं थे, वो इनका निकाला हुआ, या हिंदुस्तान से खौफजदा होना जो किसी भी सोल्जर के लिए मौत है। बिल्कुल इस तरह का नैरेटिव जब एक इतना रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन कहता है, तो फिर लगता है कि ये एक नैरेटिव है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो एक्सटेंशन है नवाज शरीफ के नैरेटिव। छोटी सी बात कि ISPR ने अब जो उन्होंने इसके ऊपर जो रद्द अमल दिया है, आप समझते हैं ये काफी है? अब इस तरह के बयानात और तकरीरें रुक जाएंगी या मिशन पर जारी रहेगा, या आप समझते हैं कुछ और मजीद करने की जरूरत है? तकरीरें करने वाले तो करेंगे, अगर बयानात देने वाले देंगे तो आर्मी रोज रोज वजाहत नहीं करेगी। अब आर्मी की तरफ से वजाहत कोई नहीं आएगी, अब जो होगा फिर एक्शन होगा, एक्शन होगा। उसके क्या नताइज होंगे? उसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तमाम पाकिस्तानियों पे लागू है, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई भी हो, सब पर लागू होता है। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर ये बात की जाती है, वहां तो इम्यूनिटी हासिल है, तो फिर आपने कहा एक्शन होगा, कैसे होगा? इम्यूनिटी इस तरह हासिल नहीं है कि आप जो दिल है वहां कह जाएं, और वो पार्लियामेंट का फ्लोर जो पूरा टेलीवाइज हो रहा है, अगर
ٹیلی وائز جو ہے وہ ایک اور چیز ہے, اس کو آپ پارلیمنٹ کے فلور تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایگری کرتے ہیں جو جن صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور سر کیا یہ ہمارے لیے ویسے حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ہم پر حکمرانی کر کے گئے ہیں, جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے بند کمروں کی جو باتیں ہیں ان کو سر یہ اپنے مفاد میں اپنی مقاصد کے لیے یہ پبلک کر رہے ہیں, یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں میں پارشلی ایگری کرتا ہوں جو باتیں ہیں, اور میرا بالکل جو ایاز صادق صاحب نے بات کی دیٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. میں اس کو بالکل کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں کہتا کہ ایون ان کو غصہ دلوایا گیا تھا, لیکن غصے میں بھی آپ ایسی بات نہیں کرتے کہ جو کہ ان کیمرہ ہوئی ہو اور آپ کو اعتماد میں لے کے ہوئی ہو. اور پھر وہ مجھے سن کے بھی فیکچوئل اس سے نہیں لگتی کہ 27 فروری 2019 اس ہماری پوری قوم کے لیے فخر کا دن تھا. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی خوشیاں بڑی کم دیکھی ہیں کہ آپ پوری قوم کتنی ماشاءاللہ, اور میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے. پلاننگ بھی ہوتی ہے, اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, لیکن میرے اللہ کا ہمارے اوپر بلیسنگ تھی. اور جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا, اور پوری دنیا نے پھر ایکنالج کیا کہ پاکستان سپیریئر مطلب ہے ان ٹرمز آف اٹس ڈیفینس. اور یہ سارا دیکھیں انہوں نے جو کیا, میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہیٹ آف مومنٹ کے ریئیکشن میں کیا, لیکن ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے ایسی غلطی ہو جائے آپ کو معافی مانگنی چاہیے, اس کے اوپر ڈٹنا نہیں چاہیے. وہ تیار نہیں, غلط بات ہے. دیکھیں میں سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بات ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں یا ان کے لیے پی ایم ایل این کے یا پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں, میری ذاتی رائے میں دس از ویری انفیئر. ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں یہ غلط بات ہے, آپ معافی مانگیں. سر یہ ان پہ بارد ہوا ہوگا جو انہوں نے کہا, یا آپ کے خیال میں یہ ویل پلانڈ لگتا ہے ویسے آپ کو؟ دیکھیں میں ویسے ایک بات بتاؤں, میں جو پارشلی میں جو کہہ رہا ہوں نا, میں ڈان لیکس پارٹ 1 ڈان لیکس پارٹ 2 آپ کو بھی پتہ ہے, سب دنیا کو پتہ ہے, میں ڈان لیکس کے خلاف تھا. اور یہ ہمیں میڈیا کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ احتیاط پولیٹیشینز کو بھی کرنی چاہیے. اور اگر فرض کریں مسائل ہیں ہمارے جو کہ ہیں ہوتے رہے ہیں, ہمیں مسائل اس قسم کے بند کرنے چاہیے, بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو ننگا نہیں کرنا چاہیے, اور وہ بھی پبلک میں جا کے اور اس طرح سے. یہ تو بیانیے کو بڑھا رہے ہیں سر, خرم دستگیر کو سنا آپ نے آج, احسن اقبال, رانا ثنا سبھی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ننگا نہیں کر رہے, اپنے آپ کو نہیں, اور اپنے آپ کو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اچھا دیکھیں انسٹیٹیوشن کی بات, اچھا انسٹیٹیوشن کی بھی لحاظ سے دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو کسی بھی لحاظ سے پولیٹیسائز یا اس کے اس لحاظ سے کہ جی آپ کی عوام میں کسی لحاظ سے ان کے متعلق کوئی نیگیٹو یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ میں حالانکہ اس بات کو میں کہتا ہوں کہ بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر جو ان کا رول پالیٹکس میں ہے اس کو آپ کو ضرور کرٹیسائز کر رہے ہیں, ضرور وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ کیا رہے ہیں سر, وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے, آرمی چیف کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں میاں صاحب کہ ہم حساب لیں گے, انہیں حساب دینا پڑے گا. اچھا میں سلیوٹ پہ سلیوٹ کرے جا رہے ہیں. اس میں ایک بات کر دو, دیکھیں اس میں اچھا میں ایک بات, جس طرح ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا, دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این پی ٹی ایم ایک اپوزیشن کی بہت بڑا گروپ ہے, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. انفارچونیٹلی جو ایاز صادق صاحب نے کہا اس کو سارے انڈورس کرتے جا رہے ہیں, اس پارٹی کے بھی اور باہر بھی. یہی دکھ رہا ہے. اور نہیں آپ سنیے گا, دیکھیں میری ذاتی رائے میں ایسی چیزوں کا جب آپ ریزالو کرنا چاہتے ہیں نا, اس کا فیصلہ غصے سے نہیں کرنا چاہیے, آپ کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس, میں اس حق میں نہیں ہوں, اور میرا خیال ہے کہ چونکہ آگے آپ کو ڈائلاگ, میں ذاتی رائے میں ڈائلاگ کے لیے میں کہتا ہوں ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہے. اگر آپ اگینسٹ دا وال پش اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے نواز شریف صاحب, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جی یو پش دا آرمی چیف اینڈ آئی ایس آئی چیف اگینسٹ دا وال. جب وہ اگینسٹ دا وال پش ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں نا, پتہ نہیں ظاہر ہے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ بھی ایک غصے میں کوئی سخت ایکشن کر سکتے ہیں, ملک کا کیا ہوگا, سسٹم کا کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں. میرا اس میں ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس پی ایم ایل این میں آپ ایک کوشش ہوتی رہی کہ جی شہباز شریف کو الگ کر لیں, بیکاز وہ دوستی والے آدمی اور کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. آپ کی ایک سٹوری بھی تھی نا ابھی خبر, میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ ویو پوائنٹ ہے اس میں کہ جو اس طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے, جو کنفرنٹیشن نہیں چاہتا, اس کو تو آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک, ایسے لوگوں کو انکریج کریں, اس لیے نہیں کہ پارٹی توڑو, اس لیے کہ بھائی صاحب کو بھی سمجھائیں. کیا ڈائلاگ کے چانسز لگتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے تاکہ اس دیکھیں شہباز شریف 35 برس سے اسی بھائی کی چھتری کے نیچے سیاست کر رہے ہیں جی. وہ 35 برس کسی کو سمجھانے کے لیے کم وقت ہوتا ہے. ان کے آپس میں جو نیریٹو کا اختلاف ہے,
جو پیٹرن آف سیاست کا اختلاف ہے دونوں بھائیوں میں، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور وہ انہیں ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ کنفرنٹریشن اور ایکسٹریمزم اپنے ذہن سے نکالیں. اپنے ذہن سے میں لفظ یوز کرنا نہیں چاہتا، بٹ مطلب اپنے ذہن میں جو آپ نے ایک بات رکھی ہوئی ہے نا اس کو نکالیں اور نیشنل لیول کی پالیٹکس کریں. آپ کو لوگوں نے بہت عزت دی ہے 3 دفعہ. یہ اپنے بھائی کی بات کبھی بھی نہیں سنتے. آج آپ اگر آج وہ اندر ہیں تو اپنے جرم کی وجہ سے شہباز شریف اندر ہے نا. ان کو سزا ہوئی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے نا، کسی ملٹری کورٹ نے تو سزا نہیں دی. پھر سارے کا سارا ریت پاکستان آرمی پہ کیوں جو ابھی نیریٹو دے رہے ہیں گجرانوالہ جلسے کے اندر جو دیا گیا، کیا اس پر خاموشی اختیار کی گئی اسی لیے یہ چیزیں ہمارے گلے پڑ رہی ہیں؟ جنرل ظہیر الدین کی جو یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے میسج دیا کہ آپ ریزائن کر دیں، یار ایک ماتحت جس کا انتخاب پرائم منسٹر خود کرتا ہے، جی کیا ڈیڈ ہی ریموو ہم دا نیکسٹ ڈے؟ اور آج وہ ایونٹ جس کی 21 ماہ سے ہندوستان کی نظریں نیچے تھیں، آج آپ اس اچیومنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں ایک نیریٹو کی ایکسٹینشن کے لیے. تو یہ طرز سیاست نہیں چلے گا. ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے، رولز ڈیفائن ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنی غلطیوں کا جسے کہتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، پہلے سچ بولنا پڑے گا کہ میں نے خود کیا کچھ کیا ہے. اگر سچ نہیں بولنا تو پھر ریاکشن اسی لیے تو سامنے نہیں آ رہا کہ اس دفعہ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈیل نہیں مل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ غصہ کسی اور چیز کا ہے؟ غلطیاں ماننی پڑیں گی ہمارے پولیٹیشنز کو، غلطیاں ماننی پڑیں گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اس کی کیا ہے؟ یہ انٹرفیئرنس ہمیشہ پالیٹکس میں ہوتی رہی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے، جو نہیں ہونی چاہیے. سیاسی پارٹیوں کو بنانا بگاڑنا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جب ختم ہو، میں یہ بات کہتا ہوں، اور ڈائلاگ اسی لیے ہونا چاہیے. ایک تو وہ جب ان کو آپ اپنی جگہ پہ رکھیں کہ جی جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، لیکن جب سیاستدانوں کی باری ہو تو وہ کھلی چھٹی نہیں ہے، ٹھیکہ نہیں ہے 5 سال کا. جو ملک کا آئین کہتا ہے جیسے حکومت چلانی ہے اور جیسے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، دن رات کام کر کے لوگوں کو آپ نے پرفارمنس دینی ہے، پھر یہ بات بھی انشور ہونی چاہیے. یہ بھی کریں. تیسری بات ہماری جوڈیشری کی، کہ جی اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ. یہ میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. ویسے میں آپ کو بتاؤں میری خواہش ہے، ابھی تو سارا زور ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک آج ہو بھی جائے گی نا، کل پھر جب یہ مسائل ہوں گے سول گورنمنٹ کے تو پھر وہی رول سامنے آئے گا، ویکیوم ہوگا، پھر وہ اندر سک ان کر جائیں گے. مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک کو کہیں کہ جنرل صاحب آپ تو ٹھیک ہو جائیں، میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں. گھر ہم سب کا ہے، سسٹم درست کرنا، گھر سب ہم سب کا ہے. یہ کون کرے گا سر؟ بڑی اچھی آپ ڈائلاگ کی ہمیشہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. انیشیٹ کس نے کرنا ہے، کون بٹھائے گا، میری خواہش ہے. کیسے حل ہوگا یہ؟ بیسک ذمہ داری میں آپ کو بتاؤں، بیسک ذمہ داری یہ حکومت وقت کی ہے سب سے بڑی. چونکہ گھر کا باپ جو ہوتا ہے نا، وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، اب وزیر اعظم عمران خان مجھے اچھے لگے یا نہ لگے، آپ کو اچھے لگے، ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ان سے بات کی جائے. نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کا یہ گھر ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے جو کچھ کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے کہ یہ لڑائی ہو، بس یہ اور وہ فوج اور ہماری جو اپوزیشن ہے لڑیں آپس میں ہر حال میں. یہ حکومت کر رہی ہے. نہیں، آپ کو جو نظر نہیں آ رہا، ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں اگر حکومت میں ہوتا نا، میں ان کو بٹھاتا، سب کو، خود بھی بیٹھتا، اور پھر کہتے کہ یار یہ دیکھیں یہ باتیں ہمیں باہر کرنے کی نہیں ہیں، ہمیں اپنے مسائل ایسے حل کرنے چاہیے، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اس ماحول سے کیسے باہر نکلیں؟ خان صاحب تو نہیں کر رہے نا انیشیٹ، وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ مقدمات پہ، کرپشن پہ بات نہیں ہوگی، این آر او پہ بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر چیز پہ آ جاؤ. کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جی آپ یہ جو کرپشن کی کیسز ہیں ان کو عدالت میں چلنے دیں، آپ بات کریں نیشن بلڈنگ کی، آپ بات کریں باقی قانون سازی کی، باقی ڈفرینسز کو ایڈریس کرنے کی، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی، ریفارمز کی بات کریں. یہ ساری کی گئی تھی باتیں اس پہ تو بیٹھے پہلے بھی اقتدار میں، لیکن اس پہ کام ہوتا ہوا نظر وہ نہیں آ رہا بیٹھنا کسی نہیں پہ بھی. چاہتے. ابھی جب نیب کی بات ہوئی، نیب بڑا کنٹروورشل ادارہ بنا دیا گیا، خود پولیٹیشین نے بنایا بھی خود، یہ چیئرمین بھی خود لگایا، اب یہ کنٹروورشل ہے. اس پہ جب بات ہوئی تھی تو جو 35 پوائنٹ لائے گئے تھے، آپ ان کو اسٹڈی کر لیں اور دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. حکومت کو مشورہ دینا چاہیں گے تاکہ یہ عوام آرام سے جی سکے. ہر چیز کی قیمت بھائی صاحب دگنی ہو گئی ہے، کوئی ریلیف کی امید رکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری خواہش ہے کہ عمران خان اپنا یہ غصہ تھوڑا سا، اگر غصہ اینڈ ویزا وی اپوزیشن اپنی ضد چھوڑ دیں. ٹھیک، اتنا زیادہ یہ، اور ایک تو یہ
ڈائلاگ وغیرہ سب کچھ کروانا، ان کی ڈیلیوری بہتر ہوگی، پرفارمنس بہتر ہوگی اور ان کا ووٹ بینک بڑھے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک سر. امن ہوگا، سکون ہوگا تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے. یہ لڑائی ہم تو لڑائی دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں. نواز شریف دیکھیں میں یہی کہتا ہوں. اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں. فار آل ٹائمز چلیں لیجسلیشن لے آئے، نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے ہم کہتے ہیں جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، ان کی ہم فیصلہ کر لیں، لیکن آگے چلیں، ملک کو تو آگے چلیں. وہیں پھنس کے بیٹھ گئے ہیں. بالکل سر. بہت شکریہ انصار بھائی صاحب اور جنرل اعجاز اوان صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. بھارت جہاز کو اجازت دیجیے.